السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورۃ الانعام کی پہلی 30 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم 31 سے 60 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے اور ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم جانتے ہیں اے محمد تجھے ان کی باتوں سے غم ہوتا ہے، سو وہ تجھے نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور تجھ سے پہلے بہت رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ وہ ان کو جھٹلانے اور اپنے ایذا پر صابر رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک تجھے رسولوں کی کچھ خبر مل چکی ہے، اور اگر اہل مکہ کی روح گردانی تجھ پر گراں گزرتی ہے تو اگر کر سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ نکال لا یا آسمان پر کوئی سیڑھی تلاش کر کے انہیں کوئی معجزہ دکھا۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کرتا، تو نادانوں پر نہ ہو۔ مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر اس کی طرف جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو کہہ اللہ میں قدرت ہے کہ نشان نازل کرے، لیکن ان میں بہتوں کو سمجھ نہیں۔ اور کوئی چلنے والا جانور یا دو بازو سے اڑنے والا پرندہ زمین میں نہیں ہے مگر تم آدمیوں کی مانند وہ بھی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز لکھنے میں نہیں چھوڑی۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ تاریکیوں میں بہرے اور گونگے ہیں۔ جسے اللہ چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے راہ راست پر لائے۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے، سو وہ اسی کام کو جس کے لیے اسے پکارا ہے اگرچہ رفع کرے اور چاہے نہ کرے۔ جن کو شریک ٹھہراتے تھے انہیں بھول جاؤ گے، اور تجھ سے پہلے بہت امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیفوں میں ڈالا تھا کہ شاید وہ عاجزی کریں۔ سو جب ہمارا عذاب ان پر آیا وہ عاجز کیوں نہ ہوئے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نظروں میں اچھے دکھلائے تھے۔ پھر وہ جب اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھول گئے تھے تو ہر شے کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوش ہوئے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس تب ہی وہ نا امید ہو گئے۔ سو ظالم لوگوں کی جڑ کاٹی گئی، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ تو کہہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اور اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ تو کہہ دیکھو تو اگر اللہ کا عذاب تم پر ناگاہ یا آشکارا آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اور رسولوں کو ہم فقط اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشی اور خوف سنائیں۔ سو جس نے مانا اور سنور گیا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یا ان کی نافرمانی کے سبب عذاب ہوگا۔ تو کہہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں کہتا کہ میں غیب دان ہوں، اور نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں جو مجھے ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اور قرآن سے اس کو نصیحت کر جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے۔ اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور شفیع نہ ہوگا، شاید وہ بچیں۔ اور جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے اور اس کا چہرہ تلاش کرتے ہیں، انہیں مت نکال، ان کے حساب میں تیرا کچھ دخل نہیں اور نہ تیرے حساب میں کچھ ان کا دخل ہے کہ تو انہیں اپنے پاس سے نکال دے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ اور اس طرح ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا تاکہ وہ یوں کہیں کہ کیا ہمارے درمیان سے اللہ نے انہیں غربا پر فضل کیا ہے؟ کیا اللہ کا شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟
اللہ کا شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ اور جب ہماری آیتوں کو ماننے والے تیرے پاس آئیں تو ان سے کہہ السلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ لی ہے، اور اگر کوئی تم سے نادانی سے برا کام کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم مومنوں کی یوں تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ تو کہہ کہ اللہ کے سوا جنہیں تو پکارتے ہو مجھے ان کا پوجنا منع ہوا ہے۔ تو کہہ میں تیری مرضی پر نہیں چلتا، اگر چلوں تو میں بہک چکا اور ہدایت یافتوں میں نہ رہا۔ تو کہہ مجھے میرے رب سے شہادت پہنچی اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں جس کے مانگنے میں تم جلدی کرتے ہو اور کہتے تھے کہ اگر معجزہ نہیں تو عذاب ہی لا کر دے جس سے تو ڈراتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، وہ حق ظاہر کرتا ہے اور وہی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کہہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے مانگنے میں تم جلدی کرتے ہو تو تمہارا فیصلہ ہی ہو جاتا، اور اگر اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اور اسے معلوم ہے جو جنگل اور دریا میں ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا جسے وہ نہیں جانتا، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ تر و خشک میں جو کھلی کتاب میں نہ ہو، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو مار ڈالتا ہے اور جو تم نے دن میں کیا ہے جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں زندہ کرتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا ہو جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم جتائے جائے گا جو تم کرتے تھے۔